السلام علیکم، میرا نام مومن ہے اور میں آج یہاں پہ ایک ویڈیو بنانے آیا ہوں او سی ڈی اور انزائٹی کے بارے میں۔ آم، یہاں پہ یہ پہلی شاید ویڈیو ہوگی اس چینل پہ، تو خوش آمدید آپ کو اس چینل پہ، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو۔ اور ہاں، اس کے اوپر اب کافی ہم باتیں کرنے لگے ہیں، اس کے بعد اور بھی کافی ویڈیوز آئیں گی۔ او سی ڈی ایک ایسی چیز ہے، اس کا ایک تو یہ ہے کہ اردو میں کوئی اس کے لیے اور کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اردو میں لکھا ہی نہیں گیا اتنا زیادہ، تو یا اگر لکھا گیا ہے تو کم از کم ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ کدھر لکھا ہوا ہے اور کہاں ہے، اور کیا کہتا ہے وہ۔ لیکن او سی ڈی جو ہے، اگر آپ اس کے بارے میں آن لائن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو زیادہ تر جو معلومات ہیں وہ انگریزی میں ہی ملیں گے۔ اردو میں آپ کو شاید ہی کم اس کے بارے میں چیزیں ملیں، اور انگریزی کا پھر مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی اگر انگریزی بہت اچھی نہیں ہے تو ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا، کیونکہ اس میں کچھ الفاظ بس زیادہ اوکھے لگیں گے اور تھوڑے ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے میں بھی ٹائم لگتی ہے۔ اگر آپ کو اگر انگریزی اگر آتی بھی ہے آپ کو بہت اعلیٰ قسم کی، اس کو پھر بھی سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ تو اگر کسی کو انگریزی ہی نہیں آتی تو اتنی اچھی، تو اس کو وہ پورا ٹائم ایک لگتا ہے اس چیز کو سمجھنے میں، اور وقت لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چینل پہ اس لیے ویڈیوز بھی کرنے لگے ہیں اور اردو میں کرنے لگے ہیں، تاکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو ذرا زیادہ سمجھ آئے۔ جن لوگوں کی انگریزی پہلی زبان نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں زیادہ آگاہی ہو سکے۔ یہاں پہ خاص طور پہ پاکستان میں ویسے بھی جو آپ کے ایسے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں اتنی زیادہ یہاں پہ بات نہیں کی جاتی، یا اتنی زیادہ آگاہی ویسے نہیں ہے۔ تو اس لیے امید ہے ہمیں کہ شاید ان ویڈیوز کے تھرو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سمجھ آنے لگ جائے گی، اور جو لوگ ہیں جن کو اگر نہیں پتہ کہ ان کو او سی ڈی ہے یا اس سے بہتر اس سے کیسے آپ نے نکلنا ہے، تو ان کو معلومات مل سکیں، اور وہ اپنے اوپر خود سے کام کرنا شروع کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ ایک طرح سے اچھے ان کو کیا کہیں گے، پروفیشنلس کی اردو میں مجھے اسی لیے لفظ نہیں آ رہا ابھی، کیونکہ میں زیادہ تر اس کے بارے میں انگریزی میں ہی بات کرتا ہوں، تو مجھے عادت یہی ہے کہ میں او سی ڈی کے بارے میں انگریزی میں بات کروں، تو مجھے اس لیے تھوڑا سا اس میں ٹائم بھی لگے گا اس کو اردو میں صحیح طرح اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ لیکن خیر، میں کوشش کروں گا، کچھ جو چیزیں ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو خاص الفاظ ہیں جو اس کے انگریزی میں ہیں، ان کو اردو میں ان کا شاید میں ترجمہ نہ کر سکوں، مطلب ڈائریکٹ ترجمہ نہ کر سکوں، لیکن میں ان کا پھر بھی ایک ان کو میں سمجھا سکتا ہوں، مطلب ان چیزوں کو میں اپنے اردو کے الفاظوں میں سمجھا سکتا ہوں پھر بھی جتنا میں کر سکتا ہوں۔ لیکن شاید یہیں سے ہماری ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو زیادہ ہونے لگے گی، اور یہیں سے شاید ہم آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کے بارے میں خود سے الفاظ بنا سکتے ہیں، خاص الفاظ ان کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اگر ہوتی ہے تو اس کا یہ لفظ ہے، اس طرح سے۔ تو خیر، آپ کو میں نے تھوڑا سا اس کیا کہتے ہیں تعارف کرا دیا ہے چینل کا بھی، اس مسئلے کا بھی۔ اگر آپ آن لائن اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں او سی ڈی کے بارے میں، تو آپ کو زیادہ تر یہی پڑھنے کو ملے گا کہ جو لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں ان کو او سی ڈی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ یہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ صفائی پسند ہونا اور او سی ڈی ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ اگر آپ صفائی پسند ہوتے ہیں تو آپ کو صفائی کرنے میں ایک طرح سے مزہ آتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ صفائی کرتے ہیں، یا آپ چیزوں کو ترتیب سے رکھتے ہیں، یا اپنی شیلف میں اگر آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ نے ایک ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں جس طرح ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ الجھ نہیں رہے ہوتے۔ او سی ڈی میں فرق یہ ہے کہ دکھنے میں شاید آپ کو لگے کہ انسان صفائی کر رہا ہے، لیکن وہ کرنے میں انسان کو انتہا کی گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، خوف بہت زیادہ آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو بھی چیز کر رہے ہوتے ہو وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہے ٹو آپ کی آپ کے خوف۔
کہ آپ کے پیچھے کیا آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اس بارے میں. اور اس پہ میں ابھی آتا ہوں, میں اس کے بارے میں بھی ذرا اور ڈیٹیل میں بھی بات کرتا ہوں. لیکن تو یہ ایک بہت واضح فرق ہے صفائی پسند ہونے میں اور او سی ڈی ہونے میں. تو او سی ڈی ایک بہت سنجیدہ قسم کی بیماری ہے, جو کہ اگر کوئی صفائی پسند ہے اس کے لیے تو آسان ہے چیز, اس میں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ اس میں اکثر ٹائم بھی لگتا ہے لوگوں کو, کچھ سال کبھی کبھی لگ جاتے ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے. تو مجھے کافی ٹائم لگا تھا, مجھے تو خیر پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے بھی, وہ تو بہت سال بعد جا کے مجھے پتہ لگا کہ او اچھا یہ بھی ایک کوئی چیز ہے اس میں سے. لیکن ہاں, یہ ایک پہلے مجھے تھا, یہ میں ایک واضح فرق بتا دوں. دوسرا یہ ہے کہ او سی ڈی کی بہت ساری اقسام ہیں, صرف یہ والی نہیں ہے جس میں آپ کو لگے کہ کوئی صفائی کر رہا ہے. اس کی بہت ساری اقسام ہیں جس میں ہم اس چینل پہ آہستہ آہستہ ہم اور زیادہ ویڈیوز لگائیں گے, تو آپ کو امید ہے کہ اس میں زیادہ سمجھ آنے لگ جائے گی کہ ہوتا کیا. لیکن ابھی تک یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ تر یہی ان کو دماغ میں ہے کہ اچھا شاید کوئی جو صرف یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو ہے, لیکن نہیں, اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو لیکن ہاں مجھے تھا یہ بھی میں پہلے سے تھوڑا سا بتا دوں اس بارے میں. تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ. میں نے کیونکہ کبھی اس کو اردو میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں بات کی, تو مجھے تھوڑے سے الفاظ ڈھونڈنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن خیر میں اپنی پوری میری کوشش ہے کہ میں اس کو صحیح طرح سے کر سکوں. میں 14 سال کا تھا جب مجھے او سی ڈی شروع ہوا, اور مجھے پہلا واقعہ بھی یاد ہے جہاں پہ میں نے مجھے یہ والی قسم تھی جہاں پہ میں بہت زیادہ اپنے ہاتھ دھونے لگ گیا تھا. لیکن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس میں ایگزیکٹلی کیا مسئلہ تھا اور کیا فرق تھا اس میں. مجھے یہ مسئلہ ہونے لگ گیا تھا کہ میں کسی ایسے انسان کو ہاتھ لگاتا تھا جو مجھے پسند نہیں ہوتا تھا, مجھے اس کے بعد ہاتھ دھونے پڑتے تھے. کیونکہ مجھے جراثیم سے مجھے مسئلہ نہیں تھا, مجھے گندی جگہوں سے مسئلہ نہیں تھا, مٹی کیچڑ یہ وہ مجھے اس چیز سے مسئلہ نہیں تھا. مجھے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا, مجھے انسانوں سے تھا. تو میں لیکن یہ کرنے لگ گیا تھا کہ جو مجھے اگر کسی ایسے انسان کو ہاتھ لگا لیا تو مجھے برا لگتا ہے, یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں پہ وہ انسان بیٹھا ہوا تھا, یا وہ کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگا لیا جہاں پہ وہ انسان بیٹھا ہوا تھا, مجھے اس سے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ اپنے ہاتھ دھونے پڑتے تھے, یا پھر اپنے کپڑے بدلنے پڑتے تھے. میں دھلنے میں اکثر اپنے کپڑے جو ہے وہ پھینک دیتا تھا. اس طرح کی چیزیں, کیونکہ گندگی جو ہے وہ مجھے دماغ اور دل میں میرے اندر مجھے محسوس ہو رہی ہوتی تھی, میرے ہاتھوں میں نہیں تھی گندگی. لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ بیٹھ کے اپنا دماغ تو نہیں دھو سکتے, اور نہ ہی آپ اپنے اندر کا خون اور اپنی انتڑیاں وغیرہ تو نہیں آپ دھو سکتے. لیکن اس کو اس گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے, اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ کہ اب آپ اپنے ہاتھ ہی دھو لیں, یا آپ نہا لیں, یا جس طرح کا بھی کوئی طریقہ آپ اپنا لیں. آپ باہر سے ہی کر سکتے ہیں, آپ اپنے اندر سے تو اپنے آپ کو نہیں دھو سکتے اس طرح سے. تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو میرا پھر شروع ہو گیا تھا. پہلے جب میں 14 سال کا تھا تب تھا کہ اچھا ایک دفعہ ہاتھ دھو لیا. پھر 2000 میں آپ کو یہ 2007 سے 2019-20 تک کی میں آپ کو نا تھوڑا یہ سفر بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. شروع ہوا ایک دفعہ سے دھونے سے, پھر وہ 4 دفعہ پہ گیا, پھر 6 پہ گیا, پھر 10 پہ گیا, پھر 15 پہ گیا, پھر 20 پہ گیا, اور پھر ایک دن تو مجھے بعد میں یاد ہے ایک دن میں 100 دفعہ تو ہاتھ دھو رہا تھا. یہ تو میں آپ کو پورے کانفیڈنس سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 100 دفعہ تو دن میں دھو رہا تھا ہاتھ, جو کہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور کیونکہ آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہو اس میں, آپ کو, اور آپ جتنا مرضی پہ کر لو آپ کی گھبراہٹ نہیں ختم ہوتی, آپ پہ کرتے چلے جاتے ہو وہی چیز جس سے آپ کو لگتا ہے شاید آپ کی گھبراہٹ ختم ہو, لیکن ہوتی نہیں ہے, اور آپ بے چین رہتے ہو, خوف زدہ رہتے ہو. آپ کا کانفیڈنس بھی اس سے بہت زیادہ ختم ایسی چیزوں سے ہوتا ہے, اس پوری چیز سے, کیونکہ آپ کسی چیز کے بارے میں بھی سیدھے طریقے سے سوچ نہیں سکتے.
آپ کو ہر چیز میں جو ہے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ برا ہو جائے گا، ابھی زندگی تباہ ہو جائے گی، ابھی کچھ اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو آپ ہر وقت جو ہے ایک اس میں وہ رہتے ہو۔ آم، تو میرے ساتھ یہ تھا۔ اب اس میں پھر میں نے پہلے تو یہ ہے کہ میں 2015 سے میں تھیراپی پہ جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے لیے نہیں میں نے جانا شروع کیا تھا، وہی بات ہے مجھے 2015 تک بھی نہیں پتہ تھا کہ مجھے او سی ڈی ہے۔ 2015 پہ جب میں نے تھیراپی پہ جانا شروع کیا تو وہ ظاہر ہے او سی ڈی کے لیے تو نہیں میں نے جانا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن میں نے اور مسئلے تھے جن کے لیے میں نے جانا شروع کیا، لیکن اس کے دوران ہی مجھے کہیں بیچ میں تھیراپی کے ٹائم کے دوران ہی مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ مجھے او سی ڈی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے ٹھیک کیسے ہونا ہے۔ میرے دماغ میں تھا کہ اچھا ہاں میں تھیراپی پہ جا رہا ہوں، مجھے اس سے کیونکہ اور زندگی کی چیزوں میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے او سی ڈی میں بھی ہو جائے گا فائدہ، میرا او سی ڈی بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ میں صرف دیکھ رہا ہوں ریکارڈ، ہاں ہو رہا ہے، اچھا خیر ٹھیک ہے۔ تو اس میں مجھے تھا کہ یہاں پہ بھی ہو جائے گا مجھے فائدہ اس کا کوئی نہ کوئی، لیکن مجھے ظاہر نہیں ہے فائدہ ہوا، کیونکہ اس کے لیے اس سے ٹھیک ہونے کے لیے آپ کو ایک خاص طریقہ اپنانا پڑتا ہے، ایک خاص کیا کہتے ہیں، ہاں ایک ترتیب سے چلنا پڑتا ہے اس کے لیے، آپ کو اس میں سے نکلنے کے لیے خاص ٹیکنیکس آپ کو یوز کرنی پڑتی ہیں۔ آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ بس آپ کہ ہاں جی ایک دن بس خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر آپ ہمارے او سی ڈی ریکوری کے پیج پہ جائیں انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک رابرٹ نام کا بندہ ہے جو پیج چلاتا ہے، تو میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، اس کو کانٹیکٹ میں نے کیا، تو وہاں سے پھر کیونکہ یہاں پہ مجھے پاکستان میں کوئی ایسا انسان جس کو او سی ڈی کی بہت اچھی سمجھ ہو، مجھے نہیں مل رہا تھا یہاں پہ، تو میں نے پھر مجھے تھا اچھا چلو میں کہیں سے تو دیکھوں، مطلب چاہے میں ان سے تھیراپی نہ لوں، چاہے میں ان سے ویسے بات چیت نہ کروں، کم از کم میں ان کو فالو تو کروں، شاید کوئی اور معلومات کہیں اور باہر ہوں جہاں سے مجھے مدد ہو رہا ہے۔ تو میں نے پھر ان کے پاس جانا شروع کیا، راب کے پاس جانا شروع کیا، اور پھر وہاں سے میں نے آہستہ آہستہ اپنے او سی ڈی پہ کام کرنا شروع کیا، کیونکہ جو راب کو او سی ڈی کے بارے میں سمجھ تھی، جو مجھے لگ رہا تھا ان کو ہے، وہ کسی اور کو مجھے نہیں نظر آیا تھا کسی اور کو ہے، اور وہ اتنی اچھے طریقے سے انہوں نے پوری چیز سمجھائی، اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے مدد کی، اور ان کی جو آن لائن جو وہ پوسٹ وغیرہ بھی اپنی لگاتے ہیں، ان سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں ان سے بات بھی نہیں بھی کرنا شروع کی تھی، لیکن اس سے پہلی ان کی جو پوسٹ تھی مجھے ان سے ہی بہت زیادہ فوائد محسوس ہونے لگ گئے تھے۔ ان کے پاس میں نے جانا شروع کیا، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا۔ اب اس کام میں کیا کیا آتا ہے وہ میں زیادہ اس میں جاؤں گا آگے کی ویڈیوز میں، کیونکہ وہ ایک ویڈیو میں اگر میں نے سب کچھ بتانا شروع کر دیا اور سب چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی، تو 2 گھنٹے سے کام تو یہ ویڈیو نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں پہلے سے تھوڑی سی سمجھ ہونا بھی شاید ضروری ہے۔ تو لیکن میں آپ کو، اور اردو میں ان کے بارے میں ان کے الفاظ بھی نہیں ہیں، تو میں آپ کو انگریزی میں بتا دیتا ہوں، اور پھر ہم جیسے جیسے آگے جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سمجھا دوں گا، یا اور لوگ آئیں گے جو آپ کو یہ چیزیں سمجھا دیں گے۔ تو کیونکہ کچھ ویڈیوز ہیں جو ہمارے انگلش چینل پہ ہیں جن کا ترجمہ اردو میں ہوگا، اور وہ پھر ادھر آئیں گی، تو میں ابھی بہت چھوٹے چھوٹے بیسک قسم کے سٹیپس لے رہا ہوں ایک پوری چیز بتانے میں، کیونکہ شاید ایک وقت میں سب کچھ سمجھنے میں مشکل بھی ہو، لیکن مجھے بہتر ہونے میں جن چیزوں کی مدد ہوئی وہ تھی ایکسیپٹنس سمجھنے میں، کہ ایکسیپٹنس ہوتی کیا ہے، آپ کس طرح سے اپنے جو آپ کے خوف ہیں، یا آپ کو جن چیزوں کے بارے میں گھبراہٹ ہے، یا آپ جن چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو، یا آپ کی زندگی میں اگر کوئی بہت برے واقعات ہوئے ہیں، ان پہ آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہو اور ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہو، اور اگر اس کو ہم اردو میں کریں تو آپ کہہ لیں ایک طرح سے آپ ان کو کس طرح سے تسلیم کر سکتے ہو، کہ
तस्लीम ही है ना सही वर्ड, शायद तस्लीम ही है, कि आप उनको किस तरीके से आप उनके बारे में उस तरह से ना उलझो जिस तरह से आप अभी उलझ रहे हो उसके बारे में। या और दूसरा फिर ये मुझे एक्सपोजर्स जिनको कहते हैं, एक्सपोजर्स यानी कि जिस तरह अगर मैं चीज़ों को हाथ लगाने से घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको चीज़ों को मैंने हाथ लगाना शुरू कर दिया, और चाहे मुझे घबराहट होती थी लेकिन मैं फिर भी करता था, क्योंकि मुझे अपने दिमाग को बताना था और अपने दिमाग को दिखाना था करके कि जिस चीज़ से मुझे खौफ है वो इतनी खौफनाक चीज़ असल में नहीं है। क्योंकि हाँ, ये एक चीज़ मैं बतानी थी कि मेरी ज़िंदगी इस पॉइंट पे आ गई थी कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ अपने बिस्तर तक महदूद थी। मैं घर में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि जिस चीज़ को मैं हाथ लगाता था मुझे उससे अपने अंदर अपने दिमाग में गंदगी महसूस होती थी। क्योंकि मुझे होता था इस चीज़ को तो उस इंसान ने हाथ लगाया था, यहाँ पे तो वो इंसान गुज़रा था, यहाँ पे तो वो बैठा था, यहाँ पे तो ये था। तो हर चीज़ जो है मेरे दिमाग में जो है ना वो उस तरह की गंदगी से रिलेटेड थी, तो मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। तो घर में मेरे लिए हर चीज़ गंदी हो गई थी सिवाय मेरे अपने बिस्तर के। तो मैं बस पूरा दिन वहीं गुजारता था, और फिर मैं क्योंकि उससे इतना तंग आने लग गया था अपनी घर की ज़िंदगी से, क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकता था, तो मैंने घर से बाहर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। मैंने बिल्कुल उस चीज़ को, जितना ज़्यादा मैं उससे भाग सकता था मैंने भागना शुरू कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है इस चीज़ में कोई फ़ायदा मुझे नहीं हुआ, क्योंकि आखिर में आके आपकी ज़िंदगी में बचता क्या? आप हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से काटते चले जाते हो, आप हर चीज़ से भागने लग जाते हो, तो जो फिर आप चीज़ें करना चाहते हो ज़िंदगी में वो फिर रुकने लग जाती हैं, और आपकी अपनी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, अगर आपने दुकान तक जाना है या बैंक तक जाना है, जो भी चीज़ करनी है, उस हर चीज़ में आपको ना रुकावटें महसूस होने लग जाती हैं कि अच्छा मैं ये भी नहीं कर सकता क्योंकि फ़लानी चीज़ गंदी है, मैं यहाँ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे भी ये है, तो बहुत ज़्यादा उसमें ना मसला होने लग जाता है। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, एक्सपोज़र जो मैंने जिस तरह की बात की, मैं उन पे काम करना शुरू किया और चीज़ों को हाथ लगाना शुरू कर दिया, ताकि चाहे मुझे घबराहट हो भी तो मैं उसमें से निकलना चाहता हूँ, और मैं अपने दिमाग को दिखाना चाहता हूँ कि इतनी खौफनाक चीज़ें नहीं हैं और इतनी घबराने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आपके दिमाग एक तरह से सोचने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये आप पर है कि आपने अपने दिमाग को दिखाना है कि एक और तरीका है ज़िंदगी रहने का, और क्योंकि बाकी लोग भी तो वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप जिनसे आप खौफज़दा हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं, तो आप उनकी मिसाल लेके आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो मैंने ये एक मेरी थी स्ट्रैटेजी बीच में कि मैं लोगों को देखना कि अच्छा बाकी लोग भी वो चीज़ें कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। सो ये एक बहुत मैंने आपको मुख्तसर करके अपनी थोड़ी सी अपना ये सफ़र पूरा बताया है, और अब ये है कि अब मैं कह सकता हूँ आराम से कि मैं अब मैंने अपनी ज़िंदगी वापस मेरी आ गई है, जो मेरी बहुत सालों तक गायब थी। 2007 से लेके मैं कहूँगा 2020 तक मेरी गायब थी, एक कह लें ज़िंदगी। मत ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी बहुत फ़ज़ूल किस्म की गुज़री है। मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़री है, लेकिन ज़ाहिर है बीच में ये बहुत सारे ये थे मसले मसाइल जिससे मुझे निकलने में, मसले मसाइल क्या, ओसीडी है ये, उसमें से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी जो है वो हर चीज़ रुक जाती थी, हर चीज़ में मैं झिझकता था फिर करने से। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो मैं पूरा पूरा दिन बस मैं बेचैनी में, खौफ में, घबराहट में, इन चीज़ों में गुजार देता था, जिसको एंजाइटी का नाम देते हैं। तो पूरा दिन मैं एंजाइटी में गुजार देता था, और ना मैं खुश था उस तरह से, मुझे खुशी महसूस नहीं होती थी मुझे। और बस मुझे बस था कि अच्छा ठीक है, बस गुजर रही है ज़िंदगी, बस गुजार रहे हैं जिस तरह भी गुजार रहे हैं। लेकिन मैंने अपने ऊपर जब काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा ऐसा अपनी ज़िंदगी वापस मिल गई। तो और अब मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत एक अपने इस सफ़र में बड़े अच्छे एक पॉइंट पे हूँ, और अब मैं खुश हूँ, अब मैं चीज़ों को हाथ लगा सकता हूँ। अब मैं मेहमान आए तो मैं उनके साथ आराम से बैठ सकता हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मैंने उस सोफ़े पे नहीं बैठना। किसी दावत पे जाना है, कहीं जाना है, मुझे जाने में कोई मसला नहीं होता। मुझे ये नहीं सोचना पड़ता 100 दफ़ा कि अच्छा मैं क्या पहनूँगा, कैसे बैठूँगा, किससे मिलूँगा, मैं उस चीज़ से कैसे भागूँगा, ये करना है, वो करना है। जो हर चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हो, वो चीज़ें नहीं हैं।
अब मैं सुकून में हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो ये मेरे ख्याल में मुख्तसर सी थोड़ी सी बात कर लूँ, लेकिन हम ओसीडी के बारे में, एंजाइटी के बारे में और बहुत सी बात करेंगे। और अगर आप हमारे बल्कि अंग्रेज़ी के भी अगर देखना चाहें चैनल, तो वो भी है, ओसीडी रिकवरी के नाम से यूट्यूब चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। तो लेकिन हम यहाँ पे उर्दू में चीज़ें लगाते रहेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा आगाही हो और ज़्यादा बेहतर समझ आए, और हम सब मिल के ठीक हो सकें इस बारे इससे, मतलब क्योंकि काफ़ी एक मुसीबत आ जाती है एक तरह से अगर ये हो। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से निकला जा सकता है, और इसका तरीका है निकलने का इसमें से, और ठीक होने का तरीका है, और आपको ज़िंदगी अपनी वापस मिल सकती है, और हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे ठीक होना है। आप फिर से मुलाकात होगी, फिर मैं एक और वीडियो के साथ, और मैं अपने जो मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है ओसीडी के साथ, मैं उस बारे में और तफसील से बात करूँगा, और शायद मेरे पास और ज़्यादा अच्छे उर्दू के अल्फाज हों आपको समझाने के लिए भी। तो ये सिर्फ़ एक तारुफ था। तो चलें, फिर होती है बात। खुदा हाफ़िज़।